بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب فیل کا ماجرا، ہاتھی کا حریم مکہ میں داخل ہونے سے انکار اور ابرہہ کا ذلت امیز انجام سے متعلق بتائیں گے۔ اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا۔ جب یمن بادشاہ حبشہ کی فوج کے ہاتھوں فتح ہو چکا تو بادشاہ حبشہ نے اپنے ایک کمانڈر اریاد کو یمن کا حاکم بنا دیا، جبکہ فوج کے دوسرے کمانڈر ابرہہ کا یمن کی حکومت کے مسئلے پر اریاد سے نزاع ہو گیا۔ اریاد ابرہہ کے حامیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ابرہہ یمن کا حاکم بن گیا۔ ابرہہ جو کہ ایک انتہائی متعصب مسیحی تھا، وہ بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو آئین مسیحیت کی طرف دعوت دیتا۔ اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک عظیم الشان اور بے نظیر کلیسا بنایا۔ اس نے بے حد کوشش کی کہ لوگوں، خاص کر عربوں کو اس کلیسا کی طرف متوجہ کرے اور خانہ کعبہ سے دور کرے۔ ابرہہ نے اسی بارے میں بادشاہ حبشہ کو بھی گزارش بھیجی۔ ادھر سے عرب کے مختلف قبائل نے خانہ کعبہ کے بارے میں زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا اور روز بروز زائرین کعبہ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن ابرہہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا یمن کی جانب کرے گا۔ یہ اعلان اس بات کا باعث بنا کہ بعض عرب مخفی طور پر کلیسا کے اندر گھسے اور گندگی پھیلا آئے۔ یہ خبر جب ابرہہ کے کانوں تک پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ مسلح لشکر کے ہمراہ کعبہ پر چڑھائی کر کے اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ابرہہ کے حکم سے اس کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خود بھی جنگی تجہیزات سے لیس ہو کر اپنے کمانڈروں کے ساتھ لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک یمنی شخص ذوالفر نے کعبہ کا دفاع کرنے کی خاطر ابرہہ کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یمن کی عوام کو دعوت دی۔ اس نے لشکر تیار کیا اور ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن اس نے ابرہہ کے لشکر سے شکست کھائی اور خود اسیر ہو گیا۔ ابرہہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اس نے رحم کی اپیل کی اور کہا، مجھے زندہ رکھو، ممکن ہے ایک دن میرا وجود تمہارے لیے کسی فائدے کا موجب بنے۔ ابرہہ نے اسے قتل تو نہ کیا، لیکن حکم دیا کہ اسے تحت نظر رکھا جائے۔ ابرہہ اپنے لشکر کے ہمراہ کعبہ کی جانب جا رہا تھا۔ جب وہ کوہ حصعم کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں پر نفیل بن حبیب حصعمی خانہ کعبہ کا دفاع کرنے کی غرض سے مسلح لشکر لے کر ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان سخت قسم کی جنگ ہوئی۔ نفیل کے لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ نفیل اسیر ہو گیا۔ ابرہہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے قتل مت کرو، میں راستے کی نشاندہی کروں گا اور اپنے حامیوں کے ذریعے تیری مدد کروں گا۔ ابرہہ نے اسے رہا کر دیا۔ راستے میں عربوں کے کئی گروہ خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے ابرہہ سے جنگ کرنے کی غرض سے نکلے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ اس کا لشکر مقابلہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو عقب نشینی کر جاتے۔ ابرہہ کے حکم سے سفر کے دوران میں اہل مکہ کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ جو بیابان میں چر رہے تھے انہیں اغوا کر لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ رسول خدا کے جد امجد حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے کہ جن پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ابرہہ بڑے غرور و تکبر سے اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ایک شخص حناطہ حمیری کو مکہ میں بھیجا اور کہا، وہاں جا کر ان کے رئیس کے بارے میں معلوم کرو۔ جب وہ تمہیں مل جائے تو اس سے کہو کہ ہم مکہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا ہدف صرف کعبہ کو ویران کرنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نہ چھیڑے گا تو ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر رئیس مکہ کو میرے پاس لے آؤ۔ حناطہ مکہ میں داخل ہوا، رئیس مکہ کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ لوگوں نے کہا، عبدالمطلب ہیں۔ وہ حضرت عبدالمطلب کے پاس گیا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم جنگ کرنے کی طاقت میں ہیں۔ خانہ کعبہ، خانہ خدا اور خانہ ابراہیم خلیل خدا ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو وہ اپنے گھر کا دفاع کرے گا۔ حناطہ نے کہا، میرے ساتھ آؤ، ابرہہ کے پاس چلتے ہیں،
کیونکہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام اپنے بعض بیٹوں کو ساتھ لے کر حناطہ کے ہمراہ ابرہہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ لشکر کے قریب پہنچے تو حضرت عبدالمطلب ہاتھیوں کے نگہبان شخص انیس کی رہنمائی میں اور ذوالفر کی وساطت سے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے حضرت عبدالمطلب کا بہت احترام کیا، اپنے تخت سے نیچے اترا، زمین پر بیٹھا اور حضرت عبدالمطلب کو بڑے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ اپنے مترجم کے توسط سے انہیں کہا، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ عبدالمطلب نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے آدمی میرے 200 اونٹ بھگا لے گئے ہیں، حکم کرو کہ وہ مجھے واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا، جس وقت میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ مجھے ایک عظیم شخصیت نظر آئے ہو، لیکن آپ کی اس بات نے آپ کو میری نگاہوں میں حقیر کر دیا ہے۔ کیا صرف 200 اونٹ واپس لینے کے لیے مجھ سے بات چیت کر رہے ہو اور خانہ خدا جو آپ اور آپ کے دین یعنی خدا کا گھر ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہو، جبکہ میں اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہوں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں اونٹوں کا صاحب مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا بھی ایک صاحب ہے، وہ عنقریب اس کا دفاع کرے گا۔ ابرہہ نے تکبر اور گستاخی سے کہا، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے خانہ کعبہ کو ویران کرنے سے روک سکے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ حضرت عبدالمطلب ابرہہ کے پاس سے روانہ ہوئے اور مکہ آئے۔ وہاں پہنچ کر اعلان کیا کہ لوگ شہر سے باہر نکل جائیں اور پہاڑوں اور ان کے پیچھے دروں میں پناہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو ابرہہ کے لشکر کے گزند سے بچائیں۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب قریش کے کچھ افراد کے ہمراہ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور دعا و مناجات کرنے لگے، خدا کی بارگاہ میں التماس کی کہ دشمن کو خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے سے باز رکھے، اور حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کی زنجیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے درج ذیل اشعار بطور مناجات پڑھے، یعنی خداوند ہر کوئی اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر اور اہل بیت کی حفاظت فرما۔ وہ دن کبھی نہ آئے کہ مسیحوں کی صلیب اور ان کی طاقت تیری قدرت پر غالب ہو۔ وہ اپنی تمام طاقت و قدرت اور ہاتھیوں کو اپنے ہمراہ لیے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنین کو گرفتار کریں۔ خدایا، تو اپنے گھر کی حرمت اور اپنے گھر والوں کا دفاع کر۔ آج اس گھر کے ساکنوں کی آل صلیب اور اس کے پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں مدد و نصرت فرما۔ اس کے بعد جناب عبدالمطلب نے قریش کے کچھ افراد کے ہمراہ ایک درے میں پناہ لی اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قبیس پر جائے اور دیکھے کہ کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر واپس آ کر بتائے۔ جس وقت صبح طلوع ہوئی تو ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا اور اپنے لشکر کو منظم کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے بعد یمن لوٹ جائے گا۔ جس ہاتھی پر ابرہہ سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود ہاتھی اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا بلکہ زمین پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے سر پر کلہاڑی ماری گئی، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ آگے سے ٹیڑھا آہنی عصا اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں مارا گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ لیکن جب اس کا منہ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ فوراً اٹھ کر چل پڑا۔ پھر اس کا رخ شام کی طرف کیا گیا تو پھر بھی چل پڑا۔ پھر اسے مشرق کی طرف چھوڑا تو تیزی سے روانہ ہوا، لیکن جب اس کا رخ مکہ کی طرف کیا گیا تو اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا اور ایک قدم تک آگے نہ بڑھا۔ بعض روایات کے مطابق اس ہاتھی پر تلواروں سے اس قدر وار کیے گئے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ طلوع خورشید کا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے سرخ کی طرف سے ابابیل پرندوں کی فوج ابرہہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی۔ ہر پرندے کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں کہ ان میں سے ایک اپنی چونچ اور 2 پاؤں میں پکڑی ہوئی تھی۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر
کنکریوں کی بارش شروع کر دی، جس کو وہ کنکری لگتی اسی وقت زمین پر ڈھیر ہو جاتا۔ بہت سے لشکری ادھر ہی ہلاک ہو گئے۔ بعض کے بقول وہاں پر وادی محشر تھی اور بعض فرار کر گئے، لیکن انہیں حالت فرار میں کنکریاں لگیں اور ادھر ہی مر گئے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ وہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ نفیل بن حبیب جو کہ ابرہہ کی قید میں تھا کہاں ہے کہ ہمیں آ کر یمن کا راستہ بتائے۔ نفیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا، کہاں فرار ہو رہے ہو کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں، تمہاری تلاش میں خدا ہے۔ مفلوک و مغلوب ناک کٹا ابرہہ اب غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک پرندے کی کنکری ابرہہ کو لگی، وہ زخمی ہوا۔ اس کے پاس موجود لوگوں نے اس کی مدد کی، اس کو وہاں سے باہر نکالا۔ اس کے بدن پر آنے والا زخم ایسا زخم تھا کہ جو اپنی طرح کے مزید زخم بناتا گیا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کا جوڑ جدا ہو گیا۔ اس کے بدن میں پیپ پڑ گئی اور گندا خون رسنے لگا۔ اس کو اسی حالت میں اٹھا کر صنعا واپس لے آئے۔ شاید اس وقت تک اس کا زندہ رہنا اس وجہ سے تھا کہ اس کی بے چارگی و ذلت دوسرے کے لیے سامان عبرت قرار پائے۔ وہ ایک پرندے کے بچے کی مانند کمزور ہو چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے بلند قامت اور چاق و چوبند تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے گریہ و زاری کرتا رہا۔ زخم کی سرائیت کی وجہ سے اس کے سینے میں اس کے دل کی طرف سوراخ ہو چکا تھا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چل بسا۔ جس وقت پرندے دریائے سرخ کی جانب سے ابرہہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تو جناب عبد المطلب کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ نے کوہ ابو قبیس کی بلندی سے انہیں آتے دیکھا۔ وہ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آئے اور کہا، بابا جان، دریائے سرخ کی طرف سے سیاہ بادل دکھائی دے رہے ہیں جو ہماری سرزمین کی طرف آ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہا، اے قریش، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ کہ تمہارے لیے خدا کی مدد آ چکی ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ پیغمبر اسلام کی ولادت بسعادت کے سال میں پیش آیا اور اس قدر اہم تھا کہ اس کی شہرت دنیا میں پھیل گئی۔ عربوں نے اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعثت پیغمبر کے بعد اس واقعے کو بطور خلاصہ قرآن میں سورہ فیل کے نام سے بیان کیا اور یہ سورہ مکہ میں نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان پر اڑتی ہوئی ابابیلوں کو بھیج دیا جو انہیں کھرنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں، پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ یہ تھی داستان اس شخص کی جس نے اپنے متکبرانہ نعرے سے گوش فلک کو بہرا کر دیا تھا۔ وہ اور اس کا تاریخ میں بے نظیر لشکر یوں تباہ و برباد ہوا اور قرآن نے اسے عصف مأکول چبائے ہوئے بھوسے سے تعبیر کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔